بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی معذور یا مریض کی نماز سے متعلق۔ چونکہ نماز بہرحال عاقل بالغ مسلمان کے لیے پڑھنا ضروری ہے، صرف یہ کہ اگر کوئی عذر پیش آ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، تو ایسی صورت میں نماز کے طریقے اور کیفیت میں فرق آ جائے گا، لیکن نماز پھر بھی ترک نہیں کر سکتے، پڑھنی ہے۔ تو اس سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ مجلس میں ہوئی اور کچھ مسائل انشاءاللہ آج کی مجلس میں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز شروع کی، اس وقت بالکل ٹھیک ٹھاک، طبیعت بالکل برابر تھی، اور یہ چیزیں اکثر پیش آتی ہیں دوست، کھڑے ہو کر نماز شروع کی اور اچانک درمیان میں جا کے طبیعت بگڑ گئی، خراب ہو گئی، جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگی، کپ کپی آنے لگ گئی۔ اب کھڑے ہو کر نماز پورا کرنا دوبھر ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ ایسی صورت میں اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ بالکل آسان سا مسئلہ ہے کہ اگر دوران نماز طبیعت موافق نہ رہے، بگڑ جائے اور کھڑے ہو کر اب نماز پڑھنا ممکن نہیں رہے، تو دوران نماز ہی بیٹھ کر نماز کو جاری رکھے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی نماز کھڑے ہو کر پڑھ چکا وہ ہو گئی، مابقیہ نماز کو اب کیسے پڑھیں؟ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور اگر طبیعت اس سے بھی آگے نکل گئی اور اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ بیٹھ کر بھی نہیں، لیٹنے کی نوبت آ گئی، تو لیٹ جائے اور لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ لے، اور اسی نماز کو جو کچھ کھڑے ہو کر کے پڑھ لی، کچھ بیٹھ کر کے پڑھ لی اور آخر میں لیٹ کر کے پڑھ لی، تو اس طرح اس کو پورا کر لیں تو یہ نماز بالکل ہو جائے گی۔ اس کے لیے نہ نماز کو توڑنے کی ضرورت ہے، نہ نماز کو دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ راحت اور یہ آسانی اللہ پاک نے دی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا مثال کے طور پہ کوئی ایسا آپریشن ہوا ہے، ویسے تندرست تھا لیکن کوئی آپریشن ہو گیا، پیر کا، سر کا یا آنکھوں کا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ زیادہ ہل جل نہ کریں، جھکے نہیں، اور بیٹھ کر البتہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے یا جسم کے باقی کسی حصے کے آپریشن کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھ لے گا۔ لیکن اگر تکلیف ایسی ہے یا جسم پر ایسی پٹی لگی ہوئی ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، کہ لیٹ کر پڑھنا پڑے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ تو جہاں ایک طرف یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کی اہمیت ہے، وہیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ انسان اپنے اوپر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالے جس سے خدا نخواستہ تکلیف پڑ جائے۔ بعض دفعہ ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں کہ بھئی آپ احتیاط کریں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو مزہ نہیں آ رہی ہے، مجھے تو مزہ نہیں آ رہا اس طرح پڑھتے ہوئے، میں تو کھڑے ہو کر پڑھوں گا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری، وہ مرض بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو وہ چیز بگڑ گئی، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ نہ کچھ امید تھی کہ چلے آئندہ چل کے کھڑے ہو کر پڑھیں گے، وہ امکان ہم خود ختم کر دیتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان معاملات کے اندر جو دیندار سمجھدار ڈاکٹر ہو، ان کی بات کو بھی انسان قبول کرے گا اور اسی بنیاد پر آگے نماز اپنی جاری رکھے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بے ہوشی طاری ہو جائے، بے ہوش ہو گیا وہ، اور یہ بے ہوشی ایک دن ایک رات سے تجاوز کر گئی،
بہت اہم مسئلہ ہے. بے ہوش ہوا اور اس بے ہوشی کی حالت میں ایک دن ایک رات یعنی گویا کہ 5 نمازوں سے تعداد زیادہ ہو گئی. معاملہ آگے چلا گیا اور پھر اگلے دن اس کو ہوش آ گیا. تو گویا کے درمیان میں 5 نمازوں سے زائد نمازیں گزری اس حال میں کہ یہ کیا تھا؟ بے ہوش تھا. ہوش ہی نہیں تھے، ہوش و حواس نہیں تھے. اور یاد رکھیے کہ نماز کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے حواس قائم ہو، اور وہ کیفیت ایسی ہے کہ یہ ہوش و حواس میں ہے ہی نہیں. اور جب انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو تو یہ اعمال کا مکلف نہیں رہتا اس درمیان میں. لہذا اگر یہ بے ہوشی کی حالت ایک دن سے تجاوز کر جائے تو اس صورت کے اندر وہ نمازیں جو اس سے رہ گئی ہے اس کی قضا اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں البتہ اگر بے ہوش ہوا، ایک نماز آ گئی، 2 آ گئی، 3 آ گئی، 4 آ گئی، 5 آ گئی، 5 سے اوپر نہیں گیا ہے یہ اور پھر ہوش میں آ جائے یہ، تو ایسی صورت کے اندر یہ بے ہوشی اس کو غیر مکلف نہیں بنائے گی. لہذا اس کے ذمے اتنی نمازوں کی قضا لازم رہے گی اور یہ اس کو پڑے گا. اچھا، اسی طریقے سے اب اس مسئلے کی جو متبادل یا اپوزٹ شکل لے لیں. اب تک تو یہ تھا کہ ایک آدمی تندرست تھا، صحیح حالت میں نماز شروع کی اور درمیان میں بیمار ہو گیا. دوسری صورت کیا ہے کہ ایک آدمی بیمار تھا، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز اس کو لگا کہ جسم میں کہ طاقت، ایک انرجی آ گئی ہے اور اس کو اپنا آپ اچھا محسوس ہوا، اچھا فیل ہونے لگا. ہوتا ہے یہ بھی. اور اس کو لگا کہ اب میں اگر کھڑے ہو بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسم جو ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہی نماز جو اس نے بیٹھ کر شروع کی تھی یا لیٹ کر شروع کی تھی اور جسم میں راحت اور خفت محسوس ہوئی، تو اس کو چاہیے کہ اس مابقیہ نماز کو اب کھڑے ہو کر پورا کر لے. یہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے واقعاتاً نماز پڑھ لی تو بالکل نماز صحیح ہو جائے گی. اور اگر یہ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر بعد پھر محسوس ہوا کہ نہیں طبیعت بگڑ رہی ہے تو واپس بیٹھ جائے یا لیٹ جائے. لیکن اگر ایک بندے کو بیٹھنے کی حالت میں محسوس ہوا کہ طبیعت صحیح ہے پھر بھی اس نے کہا نہیں چلے چلاتے ہیں اگلی نماز سے دیکھیں گے، تو ایسا نہیں ہے. اس نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. پھر بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو اس مسئلے کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اور بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، اگر ایسا مرض کوئی لاحق ہو جائے کہ پانی سے استنجا کرنا ممکن نہیں رہے، خود انسان پانی سے استنجا نہیں کر سکتا، کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا، فالج ہو گیا یا کوئی اور بیماری جسم کے ساتھ معلق ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی قضاء حاجت جیسے کہ چھوٹے تقاضے سے فارغ ہوا یا بڑے تقاضے سے فارغ ہوا لیکن یہ کہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، وہ مضر ہے، وہ نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ یہ اپنے آپ کو پاک کرے گا کس چیز سے؟ یا ڈھیلے سے یا کوئی کپڑا وغیرہ ہو جو اس کے شرمگاہ کو اچھے طریقے سے صاف کر سکے. تو ڈھیلا استعمال کر لیا تو بھی صحیح ہے اچھے طریقے سے، یا کوئی کپڑا وغیرہ یا ایسے ٹیشو پیپر ہے جو انسان کو پاک کر سکتے ہیں. یہ بالکل رف جو ہوتے ہیں نا، بالکل ہلکے سے، یہ جو نہ طہارت ہے کچھ بھی نہیں، ایک مضبوط انداز میں ہو، تو یہ کیا کرے؟ اپنی پاکی حاصل کر لے. یہ ہو گیا. اب وضو بھی پانی سے نہیں کر سکتا، پانی سے تکلیف ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ کیا کر لے؟ تیمم کر لے. اپنے پاس ایک پاک پتھر رکھ لیں اور اس سے تیمم کر لیا کریں. لیکن اگر کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ خود تیمم پر قدرت نہیں ہے کہ اس پہ ایک ضرب مارے پھر کرے پھر ضرب مارے اس طرح، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معاون سے اولاد میں سے، خادم میں سے یا اہلیہ ہے
اور وہ اس کو تیمم کرا سکتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس بیمار کو اپنے ہاتھ سے تیمم کرا دے۔ جو تیمم کے فرائض کتنے ہیں دوستو؟ 3 ہیں۔ نیت تو یہ بندہ خود کرے گا، تیمم میں نیت فرض ہے، وضو میں فرض نہیں ہے، تیمم میں فرض ہے، تو یہ تیمم کی نیت تو خود کر لے۔ باقی جو 2 فرائض ہے کہ پتھر پہ ہاتھ مار کے اس کے پورے چہرے پہ پھیر دے، پھر ایک مرتبہ پتھر پہ دونوں ہاتھ مار کے سیدھے ہاتھ پر کونی سمیت اور الٹے ہاتھ پر کونی سمیت، یہ تیمم پورا ہو جائے گا۔ تیمم کے اندر نہ مسا ہے سر کا، نہ تیمم کے اندر پیروں پہ ہاتھ پھیرنا ہے، یہ نہیں ہے تیمم، تو وہ کرا دے، تو اس طریقے سے بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں دوستو کہ بعض دفعہ مرض کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ مقصد یہ کہ مریض خود استنجا نہیں کر سکتا، پاکی خود حاصل نہیں کر سکتا اچھے طریقے سے، تو جو خدمت گزار ہے وہ خدمت میں شامل ہو جائے، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ وہ اس کو بے ستر نہیں کرے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل بلا تکلف اس کے سطر کو ہاتھ لگا رہا ہو یا اس کے سطر کو پونچھ رہا ہو۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط جہاں تک کر سکتا ہے وہ اپنی احتیاط پوری کرے۔ ہاں پانی ڈالنا ہو تو ڈالے، باقی ہاتھ اس کو کہے کہ بھئی آپ پھیرتے رہیں تاکہ طہارت حاصل ہو جائے۔ حتی الامکان جس قدر یہ اپنے ہاتھ وغیرہ کو، اپنی نگاہوں کو سطر سے بچا سکتا ہے تو یہ اس میں بچائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ کہ بعض دفعہ بیمار شخص بستر پہ چلا گیا، بیڈ پہ چلا گیا۔ اب ایک تو بستر وہ ہوتا ہے کہ جسے اٹھانا آسان، تبدیل کرنا آسان، دھونا آسان، اس پہ گیلا کپڑا مارنا آسان، لیکن ایک تو گدا ہوتا ہے نا جو بیڈ پر ہوتا ہے، مولٹی فارم وغیرہ، اور یہ ہے، اور پھر یہ کہ مریض کو بار بار ہم اٹھا نہیں سکتے۔ تو جس بیڈ پر مریض ہو، اگر وہ بستر مثال کے طور پہ گندا ہو جائے، وہ آلودہ ہو جائے، تو کوشش تو یہ کی جائے کہ بھئی اس کو اس حصے کو دھو لیا جائے، یا اتنا گیلا کپڑا اس پہ مارا جائے اور پانی بہایا جائے کہ یہ تسلی ہو جائے ہمیں کہ یہ جگہ پاک ہو چکی ہے۔ لیکن اگر بار بار ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، یا بہت زیادہ تکلیف ہے، یا مریض کا جسم اتنا بھاری ہے کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، ایک بندہ یا مستورات میں سے کوئی، تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ اسی گدے پر رہتے ہوئے اگر وہ مریض نماز اشاروں سے پڑھ لے گا تو اس کے لیے گنجائش ہوگی۔ اور اس کی سب سے بہتر شکل جو آج کل کے اعتبار سے، اب تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پلاسٹک کی شیٹس آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، تو وہ اگر انسان نیچے بچھا دے اور وہ آلودہ بھی ہو جائے تو اس کو نکال لے، پھر دوسری اس کی جگہ جہاں تک لگا سکتے ہیں لگا دیں، تو اس میں بہرحال اس میں آسانی ہو جائے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے ذمے کچھ قضا نمازیں ہوں، قضا نمازوں پر تفصیلی بات ہو چکی ہے، تندرستی کا زمانہ ہے لیکن انسان ہے، غافل ہے، نادانی ہے، نماز قضا اپنے اوپر لے کے گھوم رہا ہے، تو اب یہ شخص بیمار ہو گیا اور بستر پہ چلا گیا۔ اب وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بلکہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھ رہا ہے، اور اسے یاد ہے کہ میرے ذمے 1 مہینے کی یا 1 سال کی یا جتنی بھی سابقہ قضا نمازیں وہ بھی میرے ذمے باقی۔ تو اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اسی حالت میں جو نمازیں اپنی وقت کی پڑھ رہا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ اسی طرح اپنی قضا نمازیں بھی شروع کر دیں۔ یہ انتظار نہیں کریں کہ چلیں میں دوائی لے رہا ہوں، ڈرپس لگ رہی ہے، ممکن ہے 1 مہینہ دیکھتے ہیں میں صحیح ہو جاؤں گا، نہیں، اس کو چاہیے کہ یہ قضا نمازیں بھی اسی حالت میں شروع کر دیں، اشارے سے ہے تو اشارے سے پڑھ لیں، اس لیے کہ اگر اس نے یہ انتظار کیا کہ صحیح ہو جائیں گے پھر کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے، تو یہ تو ایک گمان ہے، ممکن ہے کہ وقت اجل آ جائے اور چلا ہی جائے۔
تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا کہ اس نے جو تاخیر کی ہے اس کا گناہ بھی لازم آئے گا اس کے اوپر، لہذا اس کو بالکل انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس قدر قضا نمازیں اس حالت میں اشارے سے بیٹھ کر جس طرح بھی پڑھ سکتا ہے یہ بہرحال پڑھتا رہے، اور کوشش کرے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے وہ یہ ادا کرے۔ باقی قضا نمازوں میں جو احتیاطیں ہیں وہ بہت آج کل کے اعتبار سے یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ بعد میں جو متعلقین ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، وہ بعض اچھے ہوتے ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم اپنے مرحومین کی نمازوں کا جو ہے وہ فدیہ دے دیں، لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں کہ کتنا ہے۔ وہ کہتے ہیں پڑھتے بھی تھے چھوڑ بھی دیتے تھے، اور شروع میں کیا وقت گزرا وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، والدہ پہلے فوت ہو چکی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں سمجھداری اس طرح ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان معاملات کو اپنی اولاد کو بتائیں یا تحریری شکل کے اندر لکھیں کہ بھئی میرا اندازہ لگتا ہے کہ میرے ذمے 2 سال کی یا 5 سال کی یا 10 سال کی جتنی بھی ہو یہ قضا نمازیں ہیں، میں آج شروع کر رہا ہوں، آج اس تاریخ سے، اور ہر نماز کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ پھر اب اگر اللہ پاک کا فیصلہ آیا انتقال ہو گیا تو چلے ایک تحریر سامنے ہو، بچوں کو پتہ ہوگا، بعد میں ان کے لیے معاملات کرنا، فدیہ دینا، یہ ساری چیزیں یہ آسان ہو جائیں گی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔